سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے. اب آئک کے یہ جو خیال ہے یا جو فریم ورک ہے اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کیسے کیا گیا ہے راؤٹرز کے اندر, اس کی طرف بڑھتے ہیں گریجولی. آئک کے فیلڈ میں آپ کو 2 ورژن سننے کو ملتے ہیں. ایک ہے آئک ورژن 2, آئک ورژن 1 اور ایک ہے آئک ورژن 2. آئک ورژن 1 نومبر 1998 میں بنا. آئک ورژن 2 اس کی انہانسمنٹ ہے ظاہر ہے, اور یہ دسمبر 2005 میں بنا. اب ان کو 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں. آئک ورژن 1 بذات خود is not a protocol. آئک ورژن 2 is a protocol. آئک ورژن 1 itself is a framework. So, IPsec framework, اس کے اندر ہمارے پاس AH ہے, ہمارے پاس ESP ہے, اس کے اندر ہمارے پاس آئک کا فریم ورک ہے. اس آئک میں ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں. ایک آئک V2 ہے, یہ بذات خود ایک پروٹوکول ہے, اور جو آئک کا ورژن 1 ہے وہ بذات خود ایک فریم ورک ہے. آئک ورژن 1 میں جو یوز ہوتے ہیں سب کمپوننٹس وہ 3 ہیں. ایک کمپوننٹ ان میں سے ہے آئزاکیمپ, ایک کمپوننٹ ان میں سے ہے اوکلے, ایک کمپوننٹ اس میں سے ہے ایسکیمی. یہ 3 چیزوں کا جو مکسچر ہے that is called AIK version 1. So it is a cocktail of different components. ان میں جو آئزاکیمپ ہے انٹرنیٹ سیکیورٹی ایسوسی ایشن کی مینجمنٹ پروٹوکول, یہ ایک فنکشنل پروٹوکول ہے جو UDP کی پورٹ نمبر 500 پہ چلتا ہے, اور یہ اپنے اندر استعمال کرتا ہے کچھ الگوز کو جو کہ اوکلے اور ایسکیمی ہے. سو پریکٹیکلی آپ کو جو چیز وائر پر نظر آئے گی وہ آئزاکیمپ ہے اس تناظر میں, آئک ورژن 1 کے تناظر میں. یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے جب آپ لٹریچر کو پڑھیں گے, کسی بھی بک کو پڑھیں گے, سسکو لٹریچر کو پڑھیں گے, تو آپ کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ آئک ورژن 1 کیا ہے, آئک کیا ہے, آئزاکیمپ کیا ہے, اوکلے کیا ہے, ایسکیمی کیا ہے. تو یاد رکھیے AH ایک پروٹوکول ہے, ESP ایک پروٹوکول ہے, اور آئزاکیمپ ایک پروٹوکول ہے. یہ ایک پروٹوکول ہے. اوکلے اور ایسکیمی اس آئزاکیمپ کے اندر ہی کچھ سب پروٹوکولز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں, بٹ ان کا کوئی علیحدہ ان کی شناخت آپ کو نظر نہیں آئے گی. ان کی اپنی جو ورکنگ ہے وہ ایک سٹیپس کے طور پر آئزاکیمپ کے اندر ہی بلٹ ان ہے. سو یہ آئزاکیمپ پروٹوکول اوور آل اس پورے کے پورے شو کو رن کرے گا, جو آئک کی ذمہ داری ہے. آئک کی ذمہ داریوں کو نبھائے گا آئزاکیمپ, اور وہ اندر کچھ اسپیسیفک کاموں کے لیے مدد لے گا اوکلے سے اور ایسکیمی سے. یعنی آئزاکیمپ نے اگر کی ایکسچینج کرانی ہے ڈیفی ہیلمن الگوریدم کے ذریعے تو وہ اوکلے کمپوننٹ کرے گا, اور آئزاکیمپ نے اگر لائف ٹائم پر دھیان رکھنا ہے اور تھوڑی دیر بعد کی ریفریش کرانی ہے تو وہ SKEME کے پرنسپلز وہاں پہ ورک کریں گے. یہ ڈفرینٹ RFCs ہیں جو کمبائن ہوئی ہیں انٹو آئزاکیمپ, اور آئزاکیمپ کی اپنی بھی RFC ہے.
سو آئک ورژن 1 کا آئیڈیا آپ کو ہو گیا کہ اس میں 3 مختلف ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں اور ان میں سے جو پروٹوکول کی شکل اختیار کرتی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے انٹرنیٹ سیکیورٹی ایسوسی ایشن کی مینجمنٹ پروٹوکول اینڈ اٹ ورکس آن UDP پورٹ 500. آئک ورژن 2 جو ہے دیٹ از بیسڈ اپون آئک ورژن 1. اس کے سارے کام آئک ورژن 1 والے ہی ہیں کیونکہ آئک ورژن 1 کے سب کام وہی ہیں جو آئک کی ذمہ داریاں ہیں, وہی اس نے پرفارم کرنی ہے, بٹ یہ ان تمام ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے بنایا گیا پروٹوکول ہے. یہ ری ڈیزائنڈ ہے ٹوٹلی اینڈ اٹ از اے سنگل یونیفائڈ پروٹوکول. اٹ ایگزسٹس ان اٹس اون فارم. یہ بذات خود ایک پروٹوکول ہے اینڈ اٹ آلسو ورکس آن UDP پورٹ 500. لہٰذا اب 2 ڈفرینٹ چیزیں یعنی آئزا کیمپ چل رہا ہے UDP پورٹ 500 پہ اور آئک ورژن 2 بھی UDP پورٹ 500 پہ چل رہا ہے, تو ان کے درمیان کیسے ڈیوائسز فرق تلاش کریں گی کہ یہ آئزا کیمپ ہے یعنی آئک کا V1 ہے ان ادر ورڈز اور یہ آئک کا V2 ہے. تو آئک V2 بنانے والوں نے جو فریم سٹرکچر ہے وہ پچھلا ہی یوز کیا ہے اور اس کے اندر جو ورژن فیلڈ ہے اس کے اندر انڈیکیشن آ جاتی ہے کہ یہ آئزا کیمپ رن ہو رہا ہے یا آئک کا V2 رن ہو رہا ہے. That is why we are saying کہ یہ based upon آئک V1 ہے. So it is easier for devices to figure out کہ یہ V2 رن ہو رہا ہے یا V1 رن ہو رہا ہے despite of the fact that ports are same. آئک ورژن 2 جو ہے یہ کس طرح سے آئک ورژن 1 سے بہتر ہے, اس کے لیے پہلے ہم آئک ورژن 1 پڑھیں گے, پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ آئک ورژن 2 اس سے کس طرح بہتر ہے. بٹ ان اے نٹ شیل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئک ورژن 2 بذات خود ایک مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک چیز نہیں بنی ہوئی, یہ ایک سنگل اٹانومس انڈیپینڈنٹ پروٹوکول ہے. یہ ایک اس کی بیوٹی ہے. دوسرا آئک ورژن 2 جو ہے یہ کوئکر ہے, اس کا رسپانس تیز ہے, یہ کیز کا تبادلہ اور سیکیورٹی ایسوسی ایشن کی جو میکنگ ہے اس میں کم وقت لیتا ہے آئک ورژن 1 کے مقابلے میں. اور اس آئک ورژن 2 کے اندر لیٹسٹ کرپٹوگرافک ٹیکنیکس کی سپورٹ ہے. لیٹسٹ کرپٹوگرافک ٹیکنیک سے مراد ہے کہ آپ SHA 512 یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, جو کہ آپ ورژن 1 میں نہیں کر سکتے. آپ ڈیفی ہیلمن کے لارجر کی سائزز یوز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لائک ڈیفی ہیلمن 14 آپ آئک ورژن 1 میں نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ کو ایکسٹینسیبل اوتھینٹیکیشن پروٹوکول کی سپورٹ بھی مل جاتی ہے, یعنی R1 اور R2 کے پاس ایک دوسرے کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے پری شیئرڈ کی, ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ اور ایپ ان سب کی ایبلٹی ہے. یہ V2 میں سپورٹ ہے. V1 کے اندر صرف اتنی سپورٹ ہے. پلس آئک ورژن 2 میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ والی سائڈ اپنے آپ کو ادھر اوتھینٹیکیٹ کر دے پری شیئرڈ کی پر, اور یہ والی سائڈ ادھر اپنے آپ کو اوتھینٹیکیٹ کر دے سرٹیفکیٹ پر. یعنی یہ ورژن 2 میں پاسبل ہے. ورژن 1 کے اندر اگر آپ جائیں گے تو آپ کی دونوں پارٹیز کو کامن اوتھینٹیکیشن میکانزم پر ہی اوتھینٹیکیٹ ہونا ہے, یا پری شیئرڈ کی یا ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس. سو یہ کچھ فرق ہیں ان دونوں کے درمیان. آئک ورژن 1 an IPsec component used for performing mutual authentication and establishing and maintaining security association RFC 5996, typically used for establishing IPsec sessions. It is a hybrid of 3 protocols: ISACamp, Internet Security Association Key Management Protocol, Versatile Secure Key Exchange Mechanism, and Oakley Key Determination Protocol. یہ ڈومیننٹ ہے آئک ورژن 1 میں اینڈ اٹ یوزز UDP پورٹ نمبر 500. آئک میں جب 2 ڈیوائسز آپس میں کنٹرول میسجز ایکسچینج کرتی ہیں
تو اس کنٹرول کمیونیکیشن کو 2 فیزز اور 2 موڈز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سو 2 فیزز کیا ہیں؟ فیز 1 اور فیز 2. فیز 1 میں آئزا کیم کی اپنی کمیونیکیشن کی سیکیورٹی ایسوسیشن ہوتی ہے. فیز 2 میں آئی پی سیک کی سیکیورٹی ایسوسیشن کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں. فیز 1 بذات خود 2 موڈز میں چل سکتا ہے, اگریسو موڈ اور مین موڈ. We will talk about it in much more detail in upcoming discussion. IKE supports 3 authentication methods: pre-shared key, public key encryption, and public key signatures. Yani this is RSA certificates, and this is just RSA based public key algorithm یا shared secret. اس بیس پر R1 اور R2 ایک دوسرے کو authenticate کر سکتے ہیں. So phase 2 is called is one mode and it is quick mode. We will talk about it.